بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو، آدمی کی خوبیاں ہی بعض اوقات اس کی دشمن بن جاتی ہیں۔ ایاز کی ذہانت، دیانت و امانت اور اپنے آقا کے ساتھ وابستگی اور کامل فرما برداری ایسے اعمال تھے جنہوں نے تمام ارکان دولت کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ ایاز کے خلاف ان کے دلوں میں کدورت، بغض اور حسد کا مادہ روز روز بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور ادھر سلطان کے لطف و کرم اور جود و سخا کا معاملہ ایاز کے حق میں بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن ان بد باطن امراء نے بادشاہ سے عرض کی کہ ہم غلاموں کی ناقص عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ ایک معمولی غلام ایاز کی عقل و بصیرت پر کیوں کر اتنا یقین رکھتے ہیں؟ اور جسے کہا جاتا ہے نا کہ سب ہی بدگو اکٹھے ہو گئے، تو وہ تمام امراء جو تھے، وہ سلطان کی جو تمام کابینہ تھی، وہ سب ہی ایاز کی بدگوئیاں کرنے لگے۔ سلطان نے اس وقت تو کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل اس معاملے میں خاموش رہا۔ البتہ چند دنوں بعد دربار کے ان حاسد امراء کو ساتھ لے کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف نکلا۔ کوسوں میل دور ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سلطان نے ایک امیر کو حکم دیا کہ گھوڑے پر تیزی سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھو کہ کہاں سے آئے ہو۔ وہ امیر سلطان کے حکم کی تعمیل میں گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر رے سے آیا ہے۔ سلطان نے پوچھا، قافلے والوں کی منزل مقصود کیا ہے؟ اس کا جواب امیر نہ دے سکا۔ سلطان نے دوسرے امیر سے کہا کہ اب تم جاؤ اور پوچھو کہ کارواں کدھر جائے گا۔ دوسرا امیر گیا، جواب لایا کہ ان کا ارادہ یمن جانے کا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ان کا ساز و سامان کیا ہے۔ اس بات کا وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ وزیر حیران ہوا کہ یہ تو اس نے معلوم ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے ایک اور امیر کو بھیجا اور حکم دیا کہ دریافت کر کے لاؤ کہ ان کے پاس کیا سامان ہے۔ اس نے واپس آ کر کہا کہ ان کا سامان شہر رے کے بنے برتن ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وہ قافلہ رے کے شہر سے کب نکلا تھا؟ اس سوال کا جواب اس امیر کے پاس جو ہے وہ موجود نہ تھا۔ بادشاہ نے ایک اور وزیر کو بھیجا تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے سفر کب شروع کیا، اور جب وہ وزیر واپس آیا تو اس نے بتایا کہ قافلے نے 7ویں رجب کو یہ سفر شروع کیا تھا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے اسی امیر سے یہ پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ رے کے شہر میں ان اشیاء کا یعنی برتنوں کا کیا بھاؤ ہے جسے وہ یمن لے جا کر بیچنا چاہتے ہیں۔ وہ امیر سلطان کے اس سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ اسی طرح بادشاہ نے باری باری 30 سرداروں کو ایک ایک سوال دریافت کرنے کے لیے بھیجا، اور ان میں سے ہر ایک نے اسی ایک ہی سوال کا جواب معلوم کیا اور واپس آ گیا۔ غرض سب امیر ناقص العقل اور پریشان ذہن ثابت ہوئے۔ قافلے والوں کا پورا حال جاننے کی کسی نے زحمت گوارا نہ کی۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان تمام امراء کو اکٹھا کیا اور انہیں کہنے لگا کہ تم لوگ جو ایاز پر اعتراض کرتے ہو کہ وہ اتنا منظور نظر کیوں ہے، تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس قافلے کا احوال معلوم کرنے کے لیے میں نے تم سب سے پہلے ایاز کو وہاں بھیجا۔ وہ گیا قافلے میں اور قافلے کا سارا حال دریافت کر کے واپس آیا۔ میں نے اس سے جو جو سوال کیا اس نے تسلی بخش جواب دیا۔ جو معلومات تم 30 آدمیوں نے 30 پھیروں میں فراہم کی، وہ تمام تر معلومات ایاز ایک ہی دفعہ جا کر لے آیا تھا۔ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں اس کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب امیروں کے چہرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایاز کی فراست، قابلیت اور ذہانت خدا داد ہے۔ صاحبو، حسد ایک بیماری ہے جس کے اندر وہ تمام امراء گرفتار تھے۔ اللہ کریم ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے اور حاسدین جیسے بیماروں سے محفوظ فرمائے۔ آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے